کہ جی یہ کہڑا چاہو دیوبند وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں۔ تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ دیوبند مدرسے سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا اور بریلوی مدرسے سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا۔ اگر اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہوں تو ہمیں دیکھ لیں۔ اب اس سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ کوئی مسلمان دیکھنا تو ہمیں دیکھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ پھر کیوں خادم حسین رضوی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، دوسرے علماء کو چیلنج کرتے ہیں کہ داتا رحمۃ اللہ علیہ نے جی کشف المحجوب میں گستاخی کی ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جی گستاخی کی، آپ اس کا جواب دیں۔ وہ تو اس سے پہلے کے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے مسلمان تھے، اگر ان کو دیکھنا تو ہمیں دیکھ لیں۔ اب سوال تو آپ تک پوچھنا چاہیے کہ آپ دوسرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جیسے تھے تو پھر انہوں نے گستاخیاں کیوں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ کے نزدیک کہ وہ گستاخ تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہیں، تو وہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ جیسے گستاخ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارا یہ مکر فریب ہے اس کا۔ اب اسے جب پوچھیں گے کہیں گے نہیں جی آپ اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں، آپ ان کے راستے پر چلنے والے، آپ جواب دیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے۔ اس نے یہ جو بات پھیلائی ہوئی ہے کہ کشف المحجوب میں داتا رحمۃ اللہ علیہ نے جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسکینڈل لکھا ہے، جی یہ گستاخی ہے۔ کیا کشف المحجوب میں جو حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ خود لکھا ہے یا پہلے بھی کتابوں میں موجود ہے؟ داتا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کتاب آپ کے سامنے کیا لکھا ہے آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی، یعنی اوریا کی بیوی پر نظر پڑ گئی۔ اس کے نتیجے میں آپ پر جو گزری سو گزری، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک بھی پڑی تو وہ اپنے مرد پر حرام ہو گئی۔ اب اتنا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام حالت صحو میں تھے جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام شکر پر فائز تھے۔ اب اس کو یہ کہتا ہے کہ اسکینڈل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی، تو کیا یہ اسکینڈل بن گیا؟ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ جائے کسی عورت پر تو کیا اسکینڈل بن جاتا ہے؟ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں رضامند ہوں کہ آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیچے سے اوپر دیکھا اس کو، یعنی اچھی طرح سے دیکھا اور پھر آپ نے نظر ہٹا کے آپ بیٹھ گئے۔ اب اس عورت نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ طویل حدیث ہے بخاری شریف میں، حدیث میرے 5087۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا نعوذ باللہ اسکینڈل ہے تو پھر یہ بخاری میں بھی ہے، تو کیا امام بخاری گستاخ ہوں گے؟ اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے تو کیا امام مسلم گستاخ ہوں گے؟ اگر ان باتوں کو اس طرح لیا جائے تو پھر تو کوئی بچے گا نہیں۔ پھر آپ کہیں کہ امام بخاری امام مسلم نعوذ باللہ گستاخ تھے۔ اور دوسری حدیث ہے مسلم شریف میں 6056، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم کے بستر پر آرام فرماتے تھے، ام سلیم کے بستر پر آرام فرماتے تھے۔ تو اگر اس طرح کی باتیں نکالی جائیں تو یہ تو سب سے بڑا نعوذ باللہ اسکینڈل ہوگا کہ آپ ایک غیر عورت کے بستر پر آرام فرماتے تھے۔ اور یہی منکرین حدیث نے اس طرح چیزوں کو اٹھایا ہے اور اہل سنت کے علماء نے ان کے جواب دیے ہیں۔ اور یہ فراڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گستاخی ہے۔ اگر دیکھنا گستاخی ہے تو بستر پر بیٹھنا سونا نعوذ باللہ یہ تو اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور یہ اس سے بڑا اسکینڈل ہوگا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں تفسیر تبری جس میں یہ پورا واقعہ ہے جو حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر لکھا ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام شکر پر فائز تھے، اور اس سے پہلے مقام شکر کی آپ نے تعریف کی ہے کہ مقام شکر ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں واضح رہے کہ اہل حقیقت کے نزدیک شکر و غلبہ سے مراد محبت الہی کا غلبہ ہے،
یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر محبت الہی کا غلبہ تھا، آپ نے دیکھا فوراً نظر ہٹا لی۔ یہ تو داتا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کی وضاحت بیان کر دی کہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، اچانک نظر پڑی، آپ نے ہٹا لی، آپ حالت شکر میں تھے، یعنی غلبہ محبت الہی میں آپ تھے۔ تو اس نے کہا یہ اسکینڈل ہے۔ اگر یہ اسکینڈل ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو پھر تفسیر تبری میں بھی اسکینڈل ہے۔ آپ کے سامنے کتاب تفسیر تبری المتوفا 360، ٹھیک ہے، 20ویں جلد اور صفحہ نمبر 272، پورا واقعہ یہ موجود ہے۔ اس کے بعد تفسیر بحر العلوم سمرقندی، ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی، ان کی کتاب ہے تفسیر سمرقندی، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 62 اور 63، اور روایت کرتے ہیں آگے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اگر یہ اسکینڈل ہے، صرف کشف المحجوب پر رہے گا یا تفسیر تبری پر بھی آئے گا، تفسیر سمرقندی بھی آئے گا، تفسیر ابن عباس میں آئے گا، آگے دیکھیے تفسیر سالبی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اگر کشف المحجوب میں یہ واقعہ آ جائے وہ اسکینڈل ایک گستاخی ہے، تو پھر تفسیر سالبی بھی آپ کے سامنے آ گئی، دیکھ لیں پورا واقعہ ہے۔ تفسیر بغوی ابو محمد الحسین بن مسعود بغوی المتوفا 510 ہجری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 641 پر پورا یہ واقعہ ہے۔ آگے تفسیر قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد المتوفا 671، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 190، پورا واقعہ یہی ہے۔ اگر کشف المحجوب میں یہ اسکینڈل ہے، گستاخی ہے، تو یہ تفسیریں بھی پھر اس سے بچ نہیں سکیں گی۔ آگے دیکھیے تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354، پورا واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر، پورا واقعہ موجود ہے۔ اگر کشف المحجوب میں یہ واقعہ آ جائے وہ اسکینڈل ہے، وہ گستاخی ہے، تو اب آپ صحابی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ گستاخ کہیں گے ان کو۔ آگے دیکھیے تفسیر جلالین، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اگر کشف المحجوب میں واقعہ آ جائے وہ اسکینڈل بن جاتا ہے، تو ان تفسیروں میں آ جائے تو پھر کیا اسکینڈل نہیں بنے گا؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکینڈل نہیں ہے، نہ یہ گستاخی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے ہٹا لی، جس کو داتا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ آپ حالت شکر میں تھے، یعنی محبت الہی کے غلبے میں تھے، تو آپ کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نظر ہٹا لی۔ اگر آپ اس کو اسکینڈل کہتے ہیں اور آپ اس کو گستاخی کہتے ہیں، تو پھر یہی باتیں تفسیر ابن عباس میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر جلالین میں ہے، تفسیر تبری میں ہے، تو یہ سارے محدثین، سارے مفسرین بھی نعوذ باللہ پھر گستاخ ہوں گے، جن کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ بہترین تفسیر ہے تفسیر تبری، تو پھر امام نووی بھی اس پہ راضی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ پھر وہ بھی گستاخ ٹھہرتے ہیں۔ اور دوسری اس نے جو بات کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی تفاسیر میں موجود ہے، تفسیر تبری میں موجود ہے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 181، پورا واقعہ موجود ہے۔ اور اسی طرح آگے تفسیر سمرقندی میں موجود ہے، تفسیر سالبی میں موجود ہے یہ واقعہ، تفسیر قرطبی میں موجود ہے یہ واقعہ، تفسیر در منصور میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اگر کشف المحجوب میں آ کے یہ اسکینڈل ہو جاتا ہے، یہ گستاخی ہو جاتی ہے، تو ان تمام تفاسیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور آگے بہانہ کیا بناتا ہے؟ جی انہوں نے اس سے رزلٹ نہیں نکالا۔ تو کیا اگر کوئی بندہ گستاخی کرے اور آگے یہ کہے کہ میرا اس سے رزلٹ نکالنا مقصد نہیں تھا، وہ گستاخ نہیں ہوگا؟ یہ کہاں کی منطق آپ لائے ہیں؟ یہ کہاں کا آپ اصول لائے ہیں کہ داتا رحمۃ اللہ علیہ نے سے صاح اور شکر کا رزلٹ نکالا ہے اس لیے گستاخی ہے، اسکینڈل ہے، اور دوسرے نہیں لائے اس لیے اسکینڈل نہیں ہے؟ یہ اصول کس نے آپ کو بتایا؟ اگر کوئی کافر، کوئی قادیانی، کوئی جہنمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر کے کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی رزلٹ نکالنا مقصد نہیں تھا، تو کیا وہ گستاخ نہیں ہوگا؟ ابھی جو عورت جس پر اتنا بڑا مسئلہ بنا، آسیہ مسیح، اگر وہ کہتی ہے کہ میرا اس سے مقصد نہیں تھا، میرا اس سے مقصد رزلٹ نکالنا نہیں تھا، بس میں نے ویسے گستاخی کی، تو کیا وہ گستاخ نہیں ہوگی؟ دوستو خود آپ سوچیں، اگر کشف المحجوب میں یہ واقعہ آ جاتا ہے، یہ اس کو اسکینڈل کہتا ہے، یہ گستاخی کہتا ہے، اور اتنی تفاسیر جو میں نے آپ کو گن کے بتائی ان میں یہ واقعہ آ رہا ہے، تو پھر اس لحاظ سے وہ سارے نعوذ باللہ گستاخ ہوں گے، صرف مرزا ہی بچے گا، بلکہ 1400 سال میں جتنے مفسرین ہیں وہ پھر سارے نعوذ باللہ گستاخ ہوں گے۔ الامان والحفیظ، اس کے دل میں صرف اولیاء کرام کا بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
अगर ये सच्चा है और ये कहता है कि वाकया जो वो स्कैंडल है ये गुस्ताखी है, तो फिर ये तमाम मुफस्सिरीन पर नौज़ुबिल्लाह गुस्ताखी का लेबल लगाए और सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा पर भी ये गुस्ताखी का लेबल लगाए, कहे कि उनकी तफसीर में भी जो है वो इस तरह की बातें हैं जो स्कैंडल हैं, गुस्ताखियां हैं, बार बार कहता है जब भी इसे कोई मौका मिले। जो कश्फुल महजूब में स्कैंडल है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, उसमें गुस्ताखी है। तो जिन्होंने शुरू से लिखा, साहबी रसूल ने लिखा, तफसीर तबरी में आया, तफसीर कुर्तुबी में आया, तो क्या वो बच पाएंगे इस गुस्ताखी से? नऊज़ुबिल्लाह ये जो गुस्ताखी बना रहा है, अल अमान वल हफीज, फैसला आपने करना है। अगर ये गुस्ताखी है तो बाकी किताबों में जो आया है तो वो गुस्ताख क्यों नहीं होंगे? नऊज़ुबिल्लाह अगर ये गुस्ताखी नहीं है, ये क्यों इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है? इसके दिल में इतना बुग़्ज़ है औलिया कराम का, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हदीस कुदसी है, मन आदा अली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसके दिल में मेरे वली के बुग़्ज़ आ जाए उससे मेरा ऐलान जंग है। ये सिर्फ औलिया कराम से ऐलान जंग कर रहा है, ये कोई गुस्ताखी नहीं है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हटा ली, और ये जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में पढ़ के देखें, और सूरह साद में दूसरा वाकया मौजूद है, 22, 23, 24 नंबर जो आयत है दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, कि आपके पास आते हैं दो फरिश्ते आते हैं, एक कहता है कि मेरे पास एक दुम्बी है और इसके पास 99 दुम्बियां हैं, ये 99 वाला भी कहता है कि मुझे भी वो दे दो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सुन कि आपकी तवज्जो उधर जाती है कि मैंने कहा था औरिया को कि मैं इस आपकी बीवी से शादी करना चाहता हूं, आप इसको तलाक दे दें, तो फौरन आपने तौबा कर ली। और इस वाकये को 21 मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया से कहा कि आप अपनी बीवी को तलाक दे दें, हम उससे निकाह करना चाहते हैं। ये उनकी शरीयत में जायज था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद न आई, तो अल्लाह ने समझाना इस तरह चाहा, दो फरिश्तों को भेजा, एक ने कहा मेरे पास 99 दुम्बियां हैं और दूसरे ने कहा मेरे पास एक दुम्बी है, और एक दुम्बी वाला कहता है कि 99 वाला जो है ये मुझसे एक भी छीनना चाहता है। तो आप फौरन सिजदे में गिर पड़े और अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिगफार किया। ये वाकया मौजूद है, जाहिर है आपने देखा, फिर आपने उसको कहा कि जो ये अपनी बीवी को तलाक दो। और अगली जो बात किस तरह फैलाता है जी, फिर उनको कहा कि तुम जो है वो जंगलों में चले जाओ, और या को वहां भेजा ताकि मैं उसे कत्ल करवा दूं और उसकी बीवी से नऊज़ुबिल्लाह अपने शादी कर लूं। तो ये आपको मैंने दिखाया कि ये कश्फुल महजूब में मौजूद है। 21 मुफस्सिरीन ने ये इस वाकये को लिखा है। तिबियानुल कुरान जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 74 पर देख सकते हो उन तमाम मुफस्सिरीन की किताबों के नाम और हवाले। उन्होंने ये लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने औरिया को कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं, आप इनको तलाक दें। उनकी शरीयत में जायज था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद न हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह अपने प्यारे महबूब दाऊद अलैहिस्सलाम को समझाया। ये हकीकत हाल है जिसके बार बार कहता है स्कैंडल है, ये गुस्ताखियां हैं। आखिरी बात में यही कहूंगा कि अगर ये गुस्ताखी है तो जितने मुफस्सिरीन ने इन वाकयात को लिखा तो फिर वो सारे फिर नौज़ुबिल्लाह गुस्ताख होंगे, कोई मुफस्सिर फिर इससे बचेगा नहीं, यहां तक कि सहाबी रसूल भी नहीं बचेंगे। अल अमान वल हफीज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।